اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر شعبان کے بابرکت مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ مہینہ جو رمضان المبارک کا دروازہ ہے، وہ مہینہ جو ہمیں روحانی طور پر تیار کرتا ہے، وہ مہینہ جس میں عبادت کی مٹھاس دل میں اترنے لگتی ہے، اور وہ مہینہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام دنوں کے مقابلے میں عبادت اور روزوں کی کثرت فرمائی۔ آج ہم ایک نہایت اہم، نہایت عظیم اور نہایت فضیلت والی رات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ رات جسے امت مسلمہ شب بارات کے نام سے جانتی ہے، وہ رات جس میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت عام کر دیتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے اور بندوں کو اپنے قریب آنے کا موقع دیتا ہے۔ شعبان کا مہینہ اس اعتبار سے بھی بہت خاص ہے کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ جب ان کے اعمال پیش ہوں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے شعبان کے مہینے میں آپ کو سب سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا۔ یہ حدیث خود اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ جس طرح کسی بڑے امتحان سے پہلے تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح رمضان جیسے عظیم مہینے سے پہلے شعبان ہمیں تیار کرتا ہے۔ روزے رکھنا، عبادت کی عادت ڈالنا، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا، یہی سب سے ہمیں رمضان کے لیے تیار کرتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات جسے شب بارات کہا جاتا ہے، ایک ایسی رات ہے جسے غفلت میں گزار دینا بہت بڑی محرومی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنی مخلوق کی طرف خصوصی نظر فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا وہ شخص جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض اور نفرت رکھتا ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شب بارات کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دلوں کو بھی صاف کرنا چاہیے، معاف کرنا سیکھنا چاہیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے دل میں نرمی پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی اس عام مغفرت میں شامل ہو سکیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات قیام کرو اور اسی دن روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر اپنی رحمت کے ساتھ نزول فرماتا ہے اور فجر تک یہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، یا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا دے دوں۔ یہ اعلان فجر تک جاری رہتا ہے۔ سوچیں، جب رب کائنات خود پکارتا ہو تو یہ رات کیسے ضائع کی جا سکتی ہے؟ اس لیے شب بارات کی رات ہمیں خاص طور پر عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اس رات کا مقصد یہ نہیں ہے
کہ صرف جاگ لیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے، نماز پڑھی جائے، توبہ کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، درود و استغفار کیا جائے اور دل سے دعا مانگی جائے کہ اگر کسی کی نمازیں قضا ہیں تو وہ اس رات قضا نمازیں ادا کرے، کیونکہ قضا نماز کی ادائیگی نفل عبادت سے زیادہ اہم ہے، اور اگر قضا نمازیں نہیں ہیں تو نوافل کی کثرت کرے، کیونکہ قیام ہی اس رات کی اصل روح ہے۔ نوافل کے حوالے سے خاص طور پر وہ 12 رکعات ایسی ہیں جنہیں کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ ادا فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز یہی ہے۔ یہ دراصل تہجد کی نماز ہے جو 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے اور کل 12 رکعت بنتی ہے۔ ان 12 رکعتوں کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے رات کے کسی بھی حصے میں ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل ترین وقت رات کا آخری حصہ ہے، اور وہ وقت جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے اور بندہ اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ان نوافل کی نیت کا طریقہ بہت ہی سادہ ہے۔ نیت زبان سے کہنا شرط نہیں، بلکہ دل کا پختہ ارادہ ہی نیت ہے۔ دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہا ہوں۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھی جائے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جو یاد ہو تلاوت کی جائے۔ پیارے ناظرین، بہت زیادہ بہتر ہے کہ اگر یہاں پر سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے، ایک کی بجائے اگر ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نوافل بہت زیادہ پسند ہیں، کیونکہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سبحانیت یعنی تعریف کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر رکوع کی تسبیح، قومہ، سجدوں کی تسبیحات، دوسری رکعت میں بھی یہی طریقہ، پھر تشہد، درود اور دعا کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 12 رکعت نفل نماز پڑھی جائیں اور مکمل کر لیے جائیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ اس رات دعا کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ اپنی بخشش مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بیماروں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کریں۔ شب بارات کی رات مانگنے کی رات ہے، عطا ہونے کی رات ہے، لوٹانے نہ جانے کی رات ہے۔ اب جہاں تک تاریخوں اور دن کا تعلق ہے تو 2026 میں شب بارات 3 فروری بروز منگل کو ہوگی۔ جیسے ہی 3 فروری کا دن غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہوگا، مغرب کے بعد جو رات شروع ہوگی وہی شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات کی رات ہوگی۔ اس پوری رات کی عبادت کی جائے، اور اس کے بعد جو اگلا دن آئے گا یعنی بدھ کا دن، وہ 15 شعبان کا دن ہوگا جس دن روزہ رکھا جائے گا۔ یہ روزہ نفل روزہ ہے، اس کی نیت بھی دل کے ارادے سے ہو جائے گی، اور میں اللہ کی رضا کے لیے نفل روزہ رکھ رہا ہوں۔ اسی لیے عقل مندی یہی ہے کہ ہم شعبان کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اس مہینے کو غنیمت جانیں، شب بارات کو حاصل کریں اور اپنے دلوں کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت رات کی قدر کرنے، صحیح معنوں میں عبادت کرنے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے اور رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔
پیارے ناظرین، دعا کے لحاظ سے ہم نے بہت پیاری دعا کی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی گئی ہے، اور ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے، ہر مسلمان کے دل سے نکلنے والی دعا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ صرف آپ آمین کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا بھی قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کیجئے تو آپ دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجئے گا، اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس شیئر کی ہوئی ویڈیو ایک کسی کے دل کی دنیا بدل دے، اور کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے، اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے، اور نیکی کے چراغ جلانے والے خود کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اس مقدس رات کے صدقے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، اور آپ کے گھروں میں بھی برکتیں نازل فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آپ کے دین دنیا کے مسائل آسان کرے، اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔